السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک غلام عابد جو اللہ کے عشق میں اور اس کی عبادت میں ہمیشہ مہوا رہتا تھا، اسے بازار میں اس کے مالک فروخت کرنے گیا۔ ایک آقا تھا جنہوں نے اب کچھ غلام خریدنے کا ارادہ سے بازار گیا۔ بازار میں جانے کے بعد وہ بہت سارے غلاموں پہ نظر دوڑایا، مگر ایک غلام اسے بہت جچا۔ وہ ان کے مالک کے پاس گیا اور کہا، میں فلاں غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے مجھے فروخت کریں گے؟ تو اس غلام کا مالک نے کہا، میں تو اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی اسے خریدتا ہی نہیں۔ آخر کیا ماجرا ہے کہ اسے کوئی خریدنا نہیں چاہتا؟ کیا یہ چست نہیں ہے، فرتیلا نہیں ہے، کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، چور ہے؟ تو اس غلام کے مالک نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اس کی شرط ہی ایسی ہے کہ کوئی بھی اسے خریدنا نہیں چاہتا۔ تو کہا، میں بھی تو سنوں کہ ان کا شرط کیا ہے۔ وہ خریدنے والا خریدار آقا اس غلام کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے، غلام، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں، تمہارا مالک کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی شرط ہے، کیا تم مجھے اپنی شرط بتا سکتے ہو؟ تو اس غلام نے کہا، بس میری 3 شرط ہے، اگر آپ اسے پورا کرنے پہ قادر ہو تو آپ مجھے بالکل خرید سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ ہنسی خوشی جانے کو تیار ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس غلام سے کہا گیا کہ تم اپنی شرط بتاؤ، اگر ممکن ہو تو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہ غلام کہتا ہے، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ مجھ سے اس وقت کسی کام کو نہ کہیں گے اور مجھے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے دیں گے، پہلی شرط۔ وہ غلام خریدنے والا آقا بڑا خوش ہوا اور کہا، یہ تو عبادت گزار متقی بندہ نظر آتا ہے۔ پھر کہا، اور تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں صرف آپ کی خدمت دن میں کروں گا اور رات میں نہیں کر سکتا، اور آپ رات میں مجھے مجبور نہ کریں گے کہ میں آپ کی خدمت پر آمادہ ہوں۔ تو اس نے کہا، اور تیسری شرط تمہاری کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا، میری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے ایک کمرہ دے دیں جس میں کوئی آئے جائے نہیں میرے علاوہ، میں اس میں تنہا رہوں گا۔ تو اس کے مالک نے کہا، یہ میرے لیے آسان ہے، ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس آقا نے اس کے مالک کو جو غلام کی قیمت تھا ادا کیا اور اسے لے کر کے اپنے ساتھ چلا آیا۔ وہ غلام اپنے مالک کے کام میں لگا رہتا، جب نماز کا وقت ہوتا وہ کام چھوڑتا اور عبادت کے لیے چلا جاتا، نماز پڑھ کے آتا، پھر بڑی چستی اور پھرتی کے ساتھ وہ اپنے مالک کے کام کر دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے لیے اس مالک کے گھر میں خالی گھر جس میں زیادہ ساز و سامان نہیں، روشنی کا کوئی انتظام نہیں، ایسا گھر کو چنا جہاں لوگ آتا جاتا کم ہو، ایک سائیڈ میں کونے میں۔ اس کے مالک بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ تم چاہتے تو میرے اتنے مکان میں، بلڈنگ میں کوئی بہترین گھر تم چن سکتے تھے جس میں ہر فیسلٹی ہو۔ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے یہی گھر پسند ہے کیونکہ یہ گھر خالی ہے، اور جو گھر خالی ہوتا ہے وہ گھر اللہ کا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یوں ہی کچھ دن گزر گیا، اس کے وہ مالک جنہوں نے اس غلام کو خرید لایا تھا، وہ اپنے گھر میں رقص کی ایک محفل رکھی جس میں شراب، رقص کا انتظام کیا اور اپنے تمام دوستوں کو بلایا، ساتھیوں کو بلایا، اور دیر رات تک وہ اس میں لگا رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستی کیا، رقص کیا، شراب نوشی کیا۔ جب آدھی رات گزر گیا، سب دوست دھیرے دھیرے خالی کر گئے۔ اب یہ واپس اپنے گھر کے طرف چل پڑا، تو یہ پورے گھر کا معائنہ کرتا ہوا گیا، ہر کمرے کی طرف جھانکتا ہوا۔ تو یہ جب گھومتے گھومتے اپنے اس غلام کے کمرے تک پہنچا جہاں وہ غلام اپنا سکونت اختیار کیا ہوا تھا، اس غلام کے قریب جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا، بھڑکا ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ غلام سجدے میں گرا ہے اور آسمان
کہ چھت جو ہے آسمان کے لیے کھول دیا ہے اور حتم غیبی سے ایک قندیل لٹکا ہوا ہے اور وہ غلام اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے، میرے پاک پروردگار، اے میرے خالق، تو نے مجھ پر میرے مالک کے خدمت کو دل میں واجب قرار دیا ہے، گویا میں کھل کر تیری عبادت نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں اے میرے پاک پروردگار، ہے میرے خالق، کہ میں تیرے لیے پورے دن اور رات عبادت نہ کر سکتا، مگر جب مجھے فرصت ملتا، سکون ملتا، میں تیری عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ میری اس قاہری اور سستی کو معاف کرنا کہ میں اپنے آقا کے جو فرائض مجھ پر لازم کی گئی ہے اور عائد ہوئی ہے، میں اس سے بھی بڑی ذمہ نہیں ہو سکتا، ورنہ میں تیری عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کے دن رات کو دے دیتا۔ یہ آقا کھڑے ہو کر کے یوں ہی پوری رات ٹک 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 کر کے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو گیا اور پھر قندیل آسمان کے طرف چل پڑا اور وہ چھت جو شک ہوا تھا وہ پھر سے جڑ گیا۔ یہ غلام پھر باہر آیا اور اپنے مالک کے خدمت میں لگ گیا پورے دن۔ یہ مالک بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیوی سے یہ بات بتاتا ہے کہ ایسا ایسا میں نے دیکھا ہے اس غلام کے ساتھ۔ اس کی بیوی کہا خاموش رہو اور کل رات ہم چھپ کے دیکھیں گے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ یہ میاں بیوی دونوں مل کر کے کل دوسری رات جب ہوئی، دونوں گئے اور ویسے کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، پھر وہ غلام وہی یہ صدا دے رہا ہے اور ہاتف غائب سے آواز آ رہا ہے، اے میرے بندے تو خوش ہو جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور یہ اپنا معذرت پیش کر رہا ہے۔ اس کی بیوی اور یہ دونوں حیران و سجدر ہوتا ہے۔ دوسرے دن دربار لگایا جاتا ہے اور بلا کر کے اس غلام کو کہا جاتا ہے، جہاں آج سے تو آزاد ہے، تو میری خدمت سے آزاد ہے کہ تو اپنے اس خالق کائنات کی عبادت کر، ریاضت کر، جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اپنے مالک سے سوال کرتا ہے، مالک کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا میری کام آپ کو پسند نہیں؟ کیا میں آپ کو پسند نہیں؟ آپ مجھے یوں کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو قیمت دے کر کے مجھ کو خریدا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام بھی نہ کیا اپنے عہد کے علاوہ کہ آپ کو ناراضگی ہو۔ تو اس کے مالکان اور مالک دونوں، آقا اور جو اس کی جزا تھی، دونوں مل کر کے بتاتا ہے کہ میں نے کل رات تیرے ساتھ ایسا ایسا ماجرا دیکھا، گویا میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے کھانے پینے کا انتظام میری طرف سے رہے گا اور تمہیں میری خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے خالق کائنات کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ بندہ چیخا اور کہا، اے میرے پاک پروردگار، میں نے تجھ سے کہا تھا کہ میری راز کو راز رکھنا، کبھی بھی تو میری راز کو نہ کھولنا، مگر اے میرے خالق، اے میرے مالک، آج میری راز کو تو نے اجاگر کر دیا ہے، گویا اب میرا اس جہاں میں کوئی ضرورت نہیں، تو مجھے اپنے قریب بلا لے۔ برادران ملت اسلامیہ، فوراً ہاتف غیب سے ایک ندا آتی ہے اور اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور وہ وہیں پہ غشی کھا کر کے گرتا ہے، بہوش ہوتا ہے اور ان کے روح پرواز کر جاتا ہے۔ یہ ہے ایک عابد بندہ جب اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے تو رب ان کے ہر التجا کو سنتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے کہ اگر ہم اپنے خدا کے ہو جائے تو خدا ہمارے لیے ہر شے کو آسان کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمارے معاشرے اور ہمارے محلے اور ہمارے سماج کو ابھی ایک انقلاب کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رب کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کی بےہودگی، دنیا کی رنگینیاں جس میں پڑھ کے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، جس میں پڑھ کے ہم اپنے آپ کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے التماس گو ہوں کہ آپ تمامی حضرات اپنے رب قدیر کے طرف جھکے اور اس دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور کرے اور خدا کے طرف رجوع کرے، جیسے کہ اس عابد بندہ نے اپنے آپ کو اس قدر اپنے رب کے لیے فنا کر دیا، اس قدر فنا کر دیا کہ رب قدیر اس کے لیے قندیل اتارا اور ان سے گفتگو کرتا، وہ رب سے گفتگو کرتا۔ جب اللہ کا کوئی نیک مقرب بندہ بن جاتا ہے تو رب قدیر اس سے قریب ہو جاتا ہے۔